على إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة وذل الذي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین خطاب بھی ایمان والوں سے کر رہے ہیں، اے ایمان والو آپ ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ جب پہلے ہی ایمان ہے تو پھر نئے سرے سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو بات سمجھ یہ آتی ہے کہ بعض مرتبہ انسان دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا، تو جس کے بدلے میں اللہ نے یہ قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو آپ اللہ اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آؤ۔ اب صحیح معنوں میں ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کی تشریح، اس کی وضاحت
میں آج آپ احباب کے سامنے ایک روایت مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ مفسرین نے کہا جس طرح سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، پورے قرآن کی ماں، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں یہ روایت ام الاحادیث ہے، تمام احادیث کی ماں، تمام احادیث کا خلاصہ، دین کا خلاصہ اس ایک روایت کے اندر ہے، اور اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر الصوم ولا يعرفه منا احد۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جس کا لباس انتہائی خوبصورت اور سفید ہے، چہرے اور داڑھی کے بال شدید و سواد الشعر خوب کالے رنگ کے ہیں، لا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی شخص بھی اس انسان کو پہچان نہ سکا، جانتا نہیں تھا۔ گویا یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ مدینہ کے اندر رہنے والا نہیں ہے، مدینہ کے باہر سے آیا۔ اگر مدینہ کا رہائشی ہوتا تو ہم میں سے کوئی پہچان لیتا۔ ولا يعرف منها على اثر السفر، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ باہر سے آیا ہے تو اس کے اوپر سفر کے کوئی نشانات بھی نہیں ہیں، انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا شدید سفید لباس، بال بالکل سیاہ کالے۔ اگر باہر سے آتا تو بالوں کی حالت پراگندہ ہوتی، گھٹا مٹی ڈسٹ اس کے اوپر پڑا ہوتا۔ ہمیں تعجب ہوا، لگتا ہے مدینے کا نہیں، لیکن ایسی شاندار حالت وہ باہر سے آ نہیں سکتا۔ ابھی اس تعجب کے اندر تھے کہ وہ شخص آگے بڑھا، فجلس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں آقا کی رانوں پہ رکھ دی۔ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ منظر بڑا عجیب تھا، ہمارے اندر ادب و احترام، اور کبھی آقا کے ساتھ ایسے بیٹھے ہی نہیں تھے۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے خط و خال بیان کرو تو میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ کا دیدار نہیں کیا؟ جواب دیا میں نے دیدار کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، لیکن ادب کا عالم یہ تھا کبھی نگاہ بھر کے آقا کے چہرے کو پوری طرح دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج یہ منظر کہ آنے والا آتا ہے ہم پہچان نہیں رہے، اور وہ آقا کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے میرے آقا کے رانوں پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کے سوال پوچھتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، آپ ہمیں بتلائیں، مجھے بتلائیں ایمان کیا ہے۔ آقا نے 6 باتیں بیان فرمائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والبعث بعد الموت وبالقدر خیرہ وشرہ. آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی آسمانی کتب پر ایمان لانا، مر کے دوبارہ اٹھنے کا، زندہ ہونے کا یقین رکھنا، اچھی اور بری تقدیر کا ایمان رکھنا، ان 6 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں آقا نے جواب دیا اور وہ پوچھنے والا کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. کہنے لگے اور حیرانی ہوئی، اگر تجھے معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ اور اگر معلوم نہیں تھا تو فوراً تصدیق کیسے کر دی؟ عام روٹین کے اندر یہ منظر تو نہیں ہوتا، کوئی سوال کرے تو فوراً اس کی تصدیق کر دی جائے. دوسرا سوال پوچھا اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں، اسلام کیا ہے؟ آپ نے 5 چیزوں کا نام لیا. ان تعبد اللہ، کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، وان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے. وتصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھو گے. وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور اگر تو بیت اللہ کے حج کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ کرے گا. ان 5 چیزوں پر عمل پیرا ہونے کا نام اسلام ہے. اس شخص نے جواب دیا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. تیسرا سوال کیا اخبرنی، آپ مجھے خبر دیجئے عن الاحسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ آقا نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسی روحانی کیفیت کے ساتھ کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. چوتھا سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، آپ قیامت کے بارے میں بتلائیں، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کرنے والے سے اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا. جتنا آپ کو پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے، کیونکہ قیامت کے قائم ہونے کا علم صرف میرے ایک اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے کا علم اللہ کے پاس ہے. اس شخص نے پوچھا متی اشراطها، اچھا قیامت کے قائم ہونے کا علم نہیں تو اس کی نشانیاں بتلا دیں. آپ نے فرمایا ہاں میں نشانیاں بتلاتا ہوں. 2 نشانیاں بیان فرمائیں. ان تلد الامۃ ربتها، جب اولادیں نافرمان ہو جائیں والدین کی، کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میری ماں آپ میری زندگی کے معاملے میں کیوں مداخلت کرتی ہیں؟ ابا جان آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ میرے کاموں کے اندر مداخلت نہ کیا کریں. جب اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں گی سمجھ لینا قیامت تمہارے سر پہ آ کھڑی ہے. اور ایسے ہی کہ جب وہ لوگ جن کو پہننے کے لیے لباس نہیں ملتا، پاؤں سے ننگے چرواہے، جانوروں کو چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، ایک وقت آئے گا اتنا دولت اور پیسہ ان کے پاس آ جائے گا وہ دنیا کے اندر بڑی بڑی لمبی چوڑی عمارتیں قائم کریں گے. سمجھ لینا جب وہ یہ عمارتیں قائم کر کے ایک دوسرے پر فخر محسوس کریں قیامت تمہارے سر پہ آ کھڑی ہے. اس نے جواب دیا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. یہ 4 سوال کیے، آقا نے جواب دیے، اس نے تصدیق کی، اٹھے اور وہ شخص واپس چلے گئے. حضرت عمر، میرے آقا نے کہا اس کو بلائیے گا.
عمر جاتے ہیں، دیکھا وہ شخص نہیں ملا وہاں. عمر کیا بنا؟ اللہ کے نبی نظر نہیں آیا. آقا نے پوچھا ہے عمر اتدری من السائل، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، ہم تو حیرانی کے اندر ہی ڈوبے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. اے عمر یہ انسانی شکل میں تمہارے پاس ابھی آسمانوں سے جبرائیل آئے تھے، جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھاتے. حضرات یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آسمانوں سے جبرائیل آئے، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اتاکم تمہارے پاس آئے، لیکن خطاب صحابہ سے نہیں کیا، میرے آقا سے سوال پوچھے، کیونکہ جبرائیل کو پتا تھا اس امت تک دین پہنچانے کے لیے رب نے نبی بنایا ہے. جب تک کسی کام پر نبوت کی مہر نہیں لگے گی وہ دین نہیں بن سکتا. ممکن تھا کہ جبرائیل سامنے کھڑے ہو کر صحابہ سے خود خطاب کر لیتے. اگر ایسا ہوتا بلا شک و شبہ صحابہ کی نگاہیں فوراً رسول اللہ کی طرف اٹھتی. اگر میرے آقا تصدیق کرتے تو وہ مانتے، اگر میرے آقا تصدیق نہ کرتے صحابہ کبھی بھی نہ مانتے. آج میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں علماء، خطباء، ائمہ، فقہاء سارے قابل احترام ہیں، لیکن ان کے فتاوی جات، ان کے اقوال، کوئی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک اس پر نبوت کی مہر نہیں ہوگی. دین اس وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. یہ جبرائیل یہ سبق بھی دے کر گئے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اتاکم، صحابہ آئے تمہارے پاس تھے، دین تمہیں سکھانا تھا، لیکن اس وقت تک وہ دین نہیں بن سکتا تھا جب تک نبوت کی مہر نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس پر تصدیق والی نہ ہوتی. حضرات اب اس حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا دین یہ ہے ان تؤمن باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ، آپ اللہ پر ایمان لے کر آئیں. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کو، اللہ کے وجود کو ماننا، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو اللہ کی ذات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. دہریے، الحاد پرست، دنیا کے 4 لفظ پڑھ کے اپنے آپ کو بڑا پھنے خواہ سمجھ کے اور دین سے منحرف ہو کر اپنے آپ کو لبرل کا لیبل لگا کر کہتے ہیں ہم بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہیں. اور کتنی دنیا ایسی ہے جن کا کہنا ہے اللہ کا وجود نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے. بالکل باطل بات ہے. مومن ہونے کے لیے اللہ کے وجود کو، اللہ کی ذات کو ماننا ضروری ہے. ایک رب ضرور ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، دن اور رات، روشنی اور تاریکی، صبح اور شام، خزاں اور بہار، یہ دنیا کے رنگ، پھول، خوشبوئیں، یہ سارا نظام، زمین و آسمان اور اس کی مخلوقات، یہ پوری کائنات کو نظام چلانے والی ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وہ رب ذوالجلال موجود ہے. اس بات کا اقرار کرنا، یقین رکھنا ایمان ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، عقیدے کی بات ہے. بہت سے معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں کی اس کے اندر خرابی ہے. اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہے، لیکن ہے کہاں پہ؟ جہاں پر عقیدے کے اندر بہت سے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. اللہ کہاں پر ہے؟ کوئی اٹھا، اس نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے. کوئی اٹھا،
اس نے کہا اللہ ہر نفس میں، ہر جان میں، جاندار ہو حیوان ہو، اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی اٹھا، اس نے کہا اللہ ہر دل کے اندر موجود ہے۔ یہ غلط بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر اللہ کا عرش، اس کے اوپر رب کی کرسی، اس کے اوپر میرا رب کیسے ہے؟ جیسے میرے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ ہر جگہ پر ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، ہاں علم کے اعتبار سے میرا رب ہر جگہ موجود ہے۔ وسع کل شیء علما، میرے رب کا علم بہت وسیع ہے، ہر چیز پر ہے۔ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ وہ رب کا علم اتنا بڑا ہے، ساتوں زمینوں نیچے، سیاہ چٹان پہ، سیاہ رات میں، سیاہ چیونٹی اگر چل رہی ہو، میرا رب اس کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ یہ میرا رب علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے میرا اللہ عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ اپنے عقائد کی اصلاح فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اس کو دعوت دیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے مار نہ دے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ آپ نہ ڈرے، میں اللہ آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ گویا ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے میرا اللہ آسمانوں پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات کے پاس آئے پریشانی کے عالم میں۔ معاویہ کیا ہوا؟ آقا غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ آقا میرے پاس ایک لونڈی تھی، منڈی سے خرید کے لایا تھا، میں نے اس کی ذمہ داری یہ دی تھی کہ میرے جانور بکریاں آپ نے پہاڑوں میں چرانے ہیں، وہ روزانہ جاتی تھی۔ کل شام جب وہ گھر میں آئی ایک بکری گم تھی، میں نے پوچھا کہاں ہے؟ اس نے کہا بھیڑیا کھا گیا۔ غصہ آیا، انسان تھا، تھپڑ رسید کر دیا۔ بعد میں مجھے اس پر ندامت ہوئی، ایک خاتون ہے سارا دن محنت کرتی ہے، یہ جانور ہے، ممکن ہے کوئی ایک طرف چلا گیا اور کوئی ایک طرف بھی، ان کو سنبھالنے میں کوئی مشکل ہو گئی اور بھیڑیا کھا گیا، میں سمجھتا ہوں غلطی ہو گئی آقا، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اس لونڈی کو بلاؤ۔ اس لونڈی کو بلایا گیا۔ میرے آقا نے 2 سوال کیے۔ آقا نے پوچھا اے لونڈی بتلا این اللہ، اللہ کہاں پہ ہے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، اس لونڈی نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کہ میرا اللہ آسمانوں پہ ہے۔ میرے آقا نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اعتقها فإنها مومنہ، اے معاویہ میں نبی اس کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اس کا رب آسمانوں پہ ہے، میں نبی ہوں۔ تو اس صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بھی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارا رب ذات کے اعتبار سے آسمانوں پہ ہے، ہر جگہ موجود نہیں۔ میرے آقا کو معراج کے رات سیر کروائی گئی، گھر سے اٹھایا گیا، حتیم میں لایا گیا، سینہ چاک کیا گیا، تھال میں رکھا گیا، زمزم سے دھویا گیا، دوبارہ سینے میں ڈالا گیا، سینے کو سی دیا گیا، بیت المقدس میں لے جایا گیا، وہاں پہ نماز پڑھی گئی، وہ رات میں بٹھایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا، ساتوں
آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، رب سے باتیں ہوئی، اللہ نے معراج کے رات پہ یہ اپنے نبی کو نماز کا تحفہ دیا۔ آخر میرا رب آسمانوں پر تھا تو رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو زمین سے آسمانوں پہ بلایا، عرش کے اوپر رب ذوالجلال نے اپنے پاس بولا کہ نبی کو تحفہ دیا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، جب میرے نبی واپس آئے چوتھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو بتلایا گیا رب نے 50 نمازیں دی ہیں، واپس بھیجا گیا، اے نبی واپس جائیے، امت کے لیے تخفیف کیجئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا اللہ اوپر ہے، وہ ذات اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ 9 چکر لگائے امام کائنات نے ہمارے لیے، جب 5 نمازیں رہ گئی تب میرے نبی زمین پر آتے ہیں۔ حضرات یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے ہمارا رب اللہ آسمانوں پر ہے، زمین پر ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ حضرات ہمارے اعمال ہر سوموار اور جمعرات آسمانوں پہ پہنچائے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب آسمانوں پہ ہے۔ قرآن آسمانوں سے نازل ہوا، فرشتے آسمانوں سے زمین پر وحی لے کر آتے، یہ سارے دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہمارا رب ذات کے اعتبار سے آسمانوں پر ہے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اگلی بات پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ حضرات یہاں پر بہت سے لوگ خطا کھاتے ہیں، ایمان کی خطا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جہاں پہ ذات کا انکار کرتے ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ اللہ کی صفات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے ہمارے رب کا چہرہ ہے، کہتے نا نا ایسا نہیں، کیونکہ انسان کا چہرہ ہے۔ اگر رب کا چہرہ مانیں گے تو یہاں پر یہ مشابہت ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے چہرے سے مراد رضا ہے، رب کا چہرہ نہیں۔ اللہ کی صفت کا انکار کر دیا۔ ہم کہتے رب کے ہاتھ ہیں، کہتے نہیں وہ انسان کے بھی ہاتھ ہیں، رب کے بھی ہاتھ ہیں، لہٰذا مشابہت ہو گئی۔ ہم کہتے میرے بھائی اللہ کا چہرہ ہمارے جیسا نہیں، وہ رب کا چہرہ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ رب کے ہاتھ دونوں دائیں ہاتھ ہیں، اللہ کا بایاں نہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ جیسے میرے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیز فنا ہو جائیں گی، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ یہاں پر چہرہ اللہ نے قرآن کے اندر اپنی صفت بیان کی ہے، اس کو ماننا ایمان ہے، چہرہ ماننا ایمان ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ مدینہ کے اندر اپنے صحابہ سے کہا، 14ویں رات کا چاند تھا، چمک رہا تھا، مطلع صاف تھا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس چاند کو دیکھو، اس کو دیکھنے میں کوئی مشقت تو نہیں ہو رہی، بالکل سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جی اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن تم 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے رب کا دیدار کرو گے، اور ایسا وقت آئے گا اللہ جنت کے اندر جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ وہ جنتی جن کو رب ذوالجلال نے ان کے فہم و گمان میں کبھی ایسی نعمتیں نہیں آئیں ہوں گی، اللہ نے وہ ساری نعمتیں دی، جنت کے میوہ جات، محلات، سونا چاندی، زیورات، حوریں، سب کچھ دیا ہے۔ لیکن جب رب کا وہ دیدار کریں گے، اللہ اپنے چہرے سے 70,000 نور کے پردے ہٹا کے اپنے بندوں کو دیدار کروائیں گے۔ وہ جنتی اللہ کے دیدار کے بدلے میں جنت کی ساری نعمتوں کو کم سمجھیں گے۔ اس لیے تو میرے نبی بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اے اللہ تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے قیامت کے دن اپنے چہرے کے دیدار کی لذت مجھے بھی عطا فرما دے۔ حضرات ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا چہرہ ہے وہ بڑا شان والا، مقام والا، جیسے اس کے لائق ہے۔ میرے اللہ کے ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں، اس کے اندر بایا نہیں، کیسے ہیں؟ جیسے میرے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب مطلب تورات کے اندر یہ بات بھی ہے، اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں بھی ہیں، کیسی ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ اس نے کہا ہماری تورات کے اندر لکھا ہے اللہ قیامت کے دن ایک انگلی پر 7 آسمانوں کو لپیٹ لیں گے،
ایک انگلی پر ساتوں زمینوں کو لپیٹ لیں گے، ایک انگلی پر جنگلات کے تمام درختوں کو لپیٹ لیں گے، ایک انگلی پر سمندروں کو ساروں کو لپیٹ لیا جائے گا، ایک انگلی پر پوری کائنات کو لپیٹا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے اپنے ایک ہاتھ پر یہ سارا نظام لپیٹ کر، لمن الملک اليوم این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے جابر اور ظالم، کہاں ہے دنیا کے یہ بدماش اور غنڈے، کہاں ہے دنیا کے اندر ظلم اور ستم کرنے والے، این الجبارون، آ جائیں میرے سامنے۔ 40 سال سناٹا چھا جائے گا، کوئی نہیں بولے گا، میرا رب اس وقت جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت صرف رب ذوالجلال کی ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے آقا نے جب یہ اس کی بات سنی، میرے آقا زوردار آواز سے، میرے آقا مسکرانے لگے، حتیٰ کہ آقا کی داڑھیں یہ نظر آنے لگی، اور میرے آقا نے فرمایا یہ یہودی علم سارا ہے، مانتے سب کچھ ہیں، لیکن دین کے اندر داخل نہیں ہوتے، اسلام قبول نہیں کرتے۔ میرے ربی نے بھی اس بات کی تصدیق کی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ ساتوں زمینیں، آسمان، سارا نظام اپنے ایک ہاتھ پر لپیٹ لیں گے۔ تو گویا ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے میرے اللہ کی شان ہے، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ ایک مومن کے لیے لازمی ہے۔ میرے اللہ کی پنڈلی ہے، روز حشر، صحیح مسلم کی روایت ہے، روز حشر اللہ اپنی پنڈلی کے کپڑا اوپر اٹھائیں گے، نور کے پردے ہٹائیں گے، اور اس وقت رب ذوالجلال کی پنڈلی کو دیکھ کر لوگ سجدوں میں گر جائیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس وقت لوگ، جب اللہ رب العالمین کے کپڑے سے پنڈلی کو واضح کیا جائے گا، لوگ فوراً جو دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے فوراً سجدوں میں گر جائیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے گھر میں نہیں آتے تھے، خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود، وہ جھکنے کی کوشش کریں گے، سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی کمریں اکڑ جائیں گی، ذلت ان پر چھا جائے گی، نگاہیں جھکا لیں گے۔ اللہ کہیں گے دنیا کے اندر ان کے لیے نماز کا وقت ہوتا تھا، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے، آج میدان حشر میں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ روایت مبارکہ واضح کرتی ہے میرے رب کی پنڈلی ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے میرے اللہ کی شان ہے، میرے اللہ کی آنکھیں ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میں اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کے سامنے رب کی صفات بتلا رہا ہوں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ تو یہ رب کی صفات، جہاں پر اللہ کی ذات کو ماننا ہے وہاں پر اللہ کی صفات کو بھی ماننا، یہ ایمان ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، بات کو آگے بڑھاتا، اگلے جمعۃ المبارک میں اسی بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو صحیح معنوں میں اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں، یہ تمام ایمان کے جزیات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔